دریائے فردوس کے متوازی شاہراہ پر پہنچ کر ڈرائیوروں نے پسینہ پونچھا اور بائیں طرف گھوم کر ایک کھلے گودام میں داخل ہو گئے۔ جو ہی ٹرکوں کو بریک لگے، گودام کا عقبی دروازہ گر گیا، ٹرکوں کی بتیاں بجھ گئیں اور پھر گپ اندھیرا چھا گیا۔ 10 سیکنڈ بعد عمارت کے اندر روشنی ہوئی تو وہ چاروں ٹرک سے اتر گئے۔ ان میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر کسی مشین کی طرح کام کرتے ہوئے ٹرک کے اندرونی حصے دھوئے، تمام ٹائر بدلے اور ٹرکوں پر نیا رنگ کرنا شروع کر دیا۔ 20 منٹ بعد پہلے ٹرک سیاہ اور سفید رنگ اختیار کر چکے تھے۔ تب ان چاروں نے سکون کی سانس لی۔ جلا دو، پستہ قد شخص نے پہلی بار کچھ کہا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہی ان کا سرگنا ہے۔ اس کا نام عبدل تھا۔ اس نے حکم دیتے ہی سب سے پہلے اپنی جیکٹ اتاری اور دوسرے بھی اس کی تقلید کرنے لگے۔ عبدل کی طرح باقی 2 بھی مقامی تھے، جبکہ چوتھا چپٹا اور زرد رو تھا۔ اس کے بال دراز تھے۔ ہر چیز؟ چینی نژاد نے پوچھا۔ عبدل حیرت سے اسے گورنے لگا۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھیں سانپ کی طرح چمکنے لگی۔ ہاں، ہر چیز، اس نے خونخوار لہجے میں کہا، اور خاص طور پر اپنے جوتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پولیس اپنے جدید ترین آلات کی بنیاد پر کوئی بھی سراغ پا سکے۔ ان چاروں نے موزے تک اتار دیے۔ کپڑوں اور جوتوں کو ایک باکس میں رکھا گیا۔ پھر یہ باکس عمارت کے اندر ہی مگر دور حصے میں لے جایا گیا۔ یہاں گیس کی بٹی موجود تھی، جس نے باکس کو سامان سمیت محض چند سیکنڈ میں راکھ بنا ڈالا تھا۔ عبدل نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اور پھر ان تینوں کو عمارت کے ایک اور حصے میں لے گیا، جہاں 4 پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہر پیکٹ پر ایک نام لکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ان کے لیے ان کے مزاج کے مطابق کپڑے اور جوتے موجود تھے۔ شاندار، ان میں سے ایک نے سفاری سوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ کپڑا اچھا اور سلائی شاندار ہے۔ ذرا میری جینس تو دیکھو، شاید باہر سے منگوائی گئی ہے۔ دوسرے نے ہنس کر کہا، مگر عبدل سنجیدہ رہا۔ اس نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بالوں میں کنگھا کر رہا تھا۔ باقی تینوں بھی تیار ہو گئے تو وہ انہیں ایک اور کمرے میں لے آیا، جہاں ایک میز کھانے اور بوتلوں سے سجی ہوئی تھی۔ تم لوگوں نے بہت شاندار کارکردگی دکھائی ہے دوستو، عبدل نے پہلی بار مسکرا کر کہا۔ اب کھانے پر ٹوٹ پڑو۔ وہ واقعی بھوکے اور پیاسے تھے۔ تینوں کھانے اور بوتلوں پر ٹوٹ پڑے اور عبدل انہیں دیکھتا رہا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اب تینوں کو کھانے اور پینے کے علاوہ کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں، تو وہ سر ہلاتا ہوا اس کمرے سے ایک ہال میں پہنچا اور ہال سے ایک سجے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک دراز قد تائیوانی حسینہ خوبصورت اور گول بیڈ پر نیم دراز تھی۔ عبدل نے جو ہی لائٹ کھولی وہ اچھل پڑی۔ اوہ عبدل ڈارلنگ، وہ مسرت سے چیخ پڑی، بیڈ سے کودی اور اس کے پاس آ گئی۔ کیا رہا عبدل؟ شاندار، بہت شاندار سولن، عبدل نے مسکرا کر کہا۔ سولن عبدل سے دراز قد تھی، مگر اس نے خود کو اس طرح جھکا رکھا تھا کہ عبدل کو اس کی دراز قامتی کا احساس نہ ہو۔ تم کتنے ذہین ہو، وہ وفور مسرت سے جھوم اٹھی۔ سب کچھ شاندار رہا مائی ڈیئر، عبدل نے کہا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا، بس ایک دھماکہ ہوا اور منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی بھی کم از کم 6 ماہ تک اس راستے کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ عبدل، میں جانتی تھی کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، سولہ نے کہا۔ عبدل کو ابھی ایک اور کام کرنا تھا۔ وہ میز پر رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے ریڈیو کی طرف بڑھ گیا۔ اناؤنسر کی آواز باری تھی۔ سن رہے ہو؟ کیا تم سن رہے ہو چھوٹے؟ فوراً فون کرو، بگ ڈیڈی کو مطلع کرو کہ تم نے کیا تیر مارا۔ یہ کسی ڈرامے کا حصہ تھا۔ ارے بند کرو اسے، سولن نے اٹھ کر کہا۔ نہیں سولن، میں اسے فون تو کروں گا، عبدل نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم بہت ہرجائی ہو۔ خیر، یہ کام بھی کر لو، اور ہاں، کیا میں تمہاری باتیں سن سکتی ہوں؟ سولن کا لہجہ محبوبانہ تھا۔ عبدل سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ نمبر مکمل ہوتے ہی ریسیور پر ایک آواز گونجی۔ یہ بگ ڈیڈی کی آواز تھی۔ اپنا ریڈیو بند کرو احمد، بکو مت، عبدل نے گالی دے کر کہا۔ تمہیں ایک خبر چاہیے جس سے تم بہت مشہور ہو جاؤ گے۔ ریکارڈنگ بٹن دباؤ تاکہ تم پوری خبر ٹیپ کر سکو۔ اس ٹیپ کو تم کل پورے شہر میں فروخت کر سکتے ہو۔ تیار ہو؟ میں؟ اب خاموش رہنا، میں شروع کر رہا ہوں، عبدل نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر سولن کی طرف دیکھا جو اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ 73ویں شاہراہ کا سب وے اسٹیشن آج شب ٹھیک 3:36 پر تباہ ہو گیا۔ اس راستے سے اب 6 ماہ تک ٹریفک نہیں گزر سکتی۔ اس واقعے میں کوئی بھی جان ضائع نہیں ہوئی۔ اس مشن کا واحد مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتباہ ہے۔ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم مساوات کے لیے برسر پیکار ہیں، ہم لاماضی دیش کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے لیے تباہی پھیلانا کتنا آسان ہے۔ کل دوپہر میں ان مطالبات کی فہرست سناؤں گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا
تو پھر ہم مزید 12 تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ ہمیں یاد رکھو، ہم ہیں لاماضی دیش کے سچے بیٹے۔ یہ کہتے ہی عبدل نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور پر بگ ڈیڈی کا پروگرام جاری تھا۔ اس وقت صرف موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد موسیقی کا ریکارڈ ختم ہو گیا۔ پھر فوراً ہی بگ ڈیڈی نامی فنکار، پروڈیوسر اور پروگرام کنٹرولر کی آواز سنائی دی۔ خواتین و حضرات، میں نے ابھی کسی پاگل بلی کی آواز ٹیپ کی ہے۔ جو ہی میں ٹیپ کی آواز بہتر بنا لوں گا، اسے آپ کی سماعت کے لیے پیش کروں گا، لیکن فی الحال یہ مشورہ گرہ سے باندھ لیں۔ 73ویں شاہراہ کا راستہ اور سب وے استعمال نہ کریں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ عبدل نے ریڈیو بند کر دیا اور آنکھیں ملنے لگا۔ اسے اچانک ہی تھکن محسوس ہونے لگی تھی، لیکن وہ بہت خوش بھی تھا۔ 1 سال کی منصوبہ بندی کے بعد ان کے منصوبے پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا کر سولن کی طرف پلٹ گیا، جو محبوبانہ انداز میں ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ انسپکٹر بادل تھانے میں ایک میز پر کھڑے ہوئے چائے کے بھرے ہوئے کپ کو گور رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ میز پر رکھے ہوئے مواد پر توجہ مرتکز کر سکے۔ ویسے اسے اپنی شفٹ سے نفرت تھی۔ چند روز میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ آدم خوروں کے واقعات نے تو اس کا جینا حرام کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی شاید رحمت خداوندی جوش میں آئی تھی کہ آدم خور یکے بعد دیگرے مرنے لگے تھے۔ آخر 2 آدم خور اسپتال میں لائے گئے تو وہ بھوک سے نیم جاں تھے۔ ان کا معدہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتے تھے تو وہ بھی الٹ دیا کرتے تھے۔ پھر کسی چلبلے ڈاکٹر نے انہیں کچا گوشت دیا تھا، جس کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں الٹیاں شروع ہو گئی تھی، اور اس مرتبہ اس کے منہ سے صرف خون ہی خون نکلا تھا۔ خون کے قطرے سفید چادروں پر گرے تھے تو اسپتال میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تھی۔ محض 20 گھنٹوں کے بعد ان آدم خوروں نے بھی دم توڑ دیا تھا، اور پھر ملک کے کسی بھی حصے میں آدم خوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ وردی میں رہنے کے بجائے اس سادہ کپڑوں کو ترجیح دیتا تھا۔ رات بھر چائے پی کر آنکھیں کھلی رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کا فرض تھا کہ اپنے علاقے میں رونما ہونے والے ہر واقعے سے باخبر رہے، لیکن اس بار اسے حالات و واقعات کا 0.5% بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے اسپیشل پولیس سرکولر اٹھا کر اسے ایک بار پھر پڑھا۔ یہ سرکولر گزشتہ شب ٹیلیکس پر موصول ہوا تھا۔ سرکولر، اس کا کاغذ اور بھدا ٹائپ اسے مسلسل تاؤ دلا رہا تھا، لیکن یہ سرکولر انٹیلیجنس کے ایک ذہین آفیسر کی طرف سے آیا تھا، جس کا کوڈ CIA انٹیلیجنس اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن تھا۔ فرام CIA، نوٹس برائے شمالی فردوس کرائم ریویو نیٹ ورک، اعلیٰ ترین ترجیح کے لیے خفیہ۔ ایک شخص جس کی متعدد اور نامعلوم عرفیتیں ہیں، اور جو جزیرہ فردوس میں 6-7 روز قبل آخری بار دیکھا گیا تھا، ایک بار پھر ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا حلیہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن صرف اتنا علم ہے کہ اس نے دانشوروں کو بلیک میل کرنے والے ڈاکٹر نوریان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زبردست فائٹر ہے، مجرموں کو نشانہ بناتا ہے۔ وہ اس طرح کام کر گزرتا ہے جو پولیس نہیں کر سکتی۔ پولیس والوں پر حملہ صرف اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کی راہ میں مزاحم ہو۔ اس کے ہاتھ پیر اور اس کا ہر حصہ تباہ کن ہتھیار ہے۔ عام طور سے تنہا کام کرتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی وارنٹ نہیں، انگلیوں کے نشانات کبھی نہیں ملے۔ اگر کبھی ملے تو گلستان آباد پولیس کے IG کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ دت تیرے کی، انسپکٹر بادل نے اغرا کر کہا۔ حلیہ ندارت، نام نامعلوم، اگر ملے تو۔ یہ کہہ کر اس نے IG کو ایک موٹی گالی دی اور سرکولر باسکٹ میں ڈال دیا۔ اس نے انگڑائی لے کر گھڑی دیکھی۔ 3:39 ہوئے تھے اور اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انسپکٹر بادل بول رہا ہوں جناب، اس نے روکھے لہجے میں کہا، لیکن پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سڑک بیٹھ گئی؟ ٹھیک ہے سارجنٹ، سنو، ایمبولینس گاڑیوں اور ہاک سکواڈ لے کر فوراً وہاں پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اس نے پھرتی سے ریوالور بیلٹ میں لگایا، جوتے پہنے اور تقریباً دوڑتا ہوا تھانے سے نکل گیا۔ اس کی ساری اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ کسی ہرن کی طرح دوڑتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بھاگ رہا تھا، جو غلطی سے تھانے کے باہر کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ 72ویں اسٹریٹ پر کیا ہوا ہے، لیکن اسے وہاں جلد از جلد پہنچنا تھا۔ وہ اپنی جیپ میں کود کر بیٹھا۔ اس گاڑی پر عام نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس کا رنگ بھی پولیس جیپ سے مختلف تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا اور پھر اس اجنبی شخص کے بارے میں دوبارہ سوچنے لگا، جس سے متعلق پیغام نہ صرف مبہم تھا بلکہ بین الستو کہ اس شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پاگل ہے مردود، اس نے زیر لب کہا، اکیلا ہی لڑ رہا ہے، پولیس میں شامل کیوں نہیں ہو جاتا؟ ویسے اگر میرے ہاتھ آ گیا تو بچوں کے کان صرف مروڑوں گا۔ آیا خدائی فوجدار۔ پھر اسے ٹیلی فون کال یاد آ گئی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر 72ویں شاہراہ کی سڑک بیٹھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب وے کی چھت کو بھی نقصان پہنچا ہوگا۔ لیکن سارجنٹ نے دھماکے کا بھی تو ذکر کیا تھا، ممکن ہے کسی گاڑی کا ٹائر پھٹا ہو، اور اگر دھماکہ ہوا ہے تو پھر انسپکٹر بادل کے پیٹ میں اینٹھن سی ہونے لگی۔ اس نے سائرن کا سوئچ آن کیا
اور جیپ پوری رفتار سے خالی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ٹائیگر کو اوشان کے لیے اپنی قبا اور ابائیں خریدنے کے لیے ایک روز سینیٹوریم سے نکلنا پڑا۔ شیلا کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح تنہا باہر نکلا تھا، وگرنہ ہمیشہ اوشان اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سینیٹوریم سے نکلتے ہوئے ٹائیگر کو خود اعتمادی کا پرانا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کے پیر جھٹکے اور گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پہلے کی طرح ٹھوس ہو چکا تھا۔ لٹکی ہوئی کھال میں ایک بار پھر شباب داخل ہو گیا تھا۔ ویسے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ قبا اور ابا خریدنے کا مقصد محض ایک پردہ ہے۔ وہ اسے آزمانے کے لیے باہر بھیجنے پر 3-4 روز سے گفتگو کر رہے تھے تاکہ پھر واپس جا سکے۔ اسے خود کو سپر فٹ ثابت کرنا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنے طور پر ایک مشن بھی منتخب کر لیا تھا۔ یہ مشن بلیک گولڈ نامی گروپ کے خلاف تھا جو بلیک پینتھرز نامی تنظیم سے الگ ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا رہا تھا۔ بلیک گولڈ دراصل لامازی تھے جن کا کہنا تھا کہ وہ ایک الگ مملکت ہے اور جزیرہ فردوس کی غلامی میں نہیں رہنا چاہتے۔ اس تنظیم کا ذکر اس نے پہلی بار بہرام کے کمرے میں اس وقت سنا تھا جب بہرام نے محض یہ بتانے کے لیے کہ جزیرہ فردوس میں ایک بار پھر علیحدگی پسند سرگرم ہو گئے ہیں ایک ٹیپ شدہ بیان سنایا تھا۔ یہ بیان ایک لامازی کرنل کا تھا۔ اسے فائرنگ سکواڈ کے حوالے کیا جا چکا تھا، لیکن بقول بہرام کرنل کی موت کے بعد لامازی علیحدگی پسند اور زیادہ سرگرم ہو گئے تھے۔ پھر بہرام نے یہ بھی بتایا تھا کہ کالجوں میں بھی لامازی طلباء تشدد پر اتر آئے ہیں۔ اس نے اپنے ایک ایجنٹ ڈاکٹر داؤد کی رپورٹ اسے دکھائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے پچھلے عشرے میں طلباء کے ہنگامے دیکھے ہیں، لیکن اگر اس مرتبہ ہنگامے ہوئے تو زبردست خون خرابہ ہوگا۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا تدریسی شعبوں کی عمارتوں پر قبضہ، کھڑکیاں توڑنا، اپنے ہی ساتھیوں کا قتل، غیر تدریسی امور میں دلچسپی، سیاسی مطالبات کا پیش ہونا نہ صرف تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ایک شدید بحران کی آمد کا پیش خیمہ بھی ہے۔ گلستان آباد یونیورسٹی کے طلباء کا بنیادی رویہ بتدریج بدلتا ہوا منفی رنگ اختیار کر رہا ہے۔ ان میں لامازی طلباء زیادہ جارحیت پسند ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا ساتھی وہ غیر ملکی طلباء بھی دے رہے ہیں جو تائیوان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے عام طلباء سے کوئی خوف نہیں، وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن مجھے ہنگامہ پسند طلباء سے خوف آتا ہے۔ ابھی کل 2 فردوسی طلباء کا قتل ہوا ہے اور قتل کے لیے پستول نہیں بلکہ خنجر استعمال کیے گئے ہیں۔ فردوسی طلباء اور لامازیوں میں ٹھن چکی ہے۔ تائیوانی طلباء جلتی پر تیل چھڑک سکتے ہیں۔ اگر فردوسی طالب علم بھی تشدد پر اتر آئے تو پھر یونیورسٹی میدان جنگ ہی نہیں بلکہ قتل گاہ بھی بن سکتی ہے۔ حالات خراب ہیں سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ان حالات میں انہیں جزیرہ فردوس سے واپس جانا نہیں چاہیے۔ ہاں مگر یہ ہمارا درد سر نہیں، فوج ان پر قابو پا سکتی ہے۔ تم اوشان کے لیے کپڑے لے آؤ، ہم چند روز بعد ہی روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں تاکہ میں اپنی کتاب مکمل کر سکوں۔ اوشان نے اچانک ہی آنکھیں کھول کر کہا۔ وہ بہت دیر سے مراقبے کی حالت میں تھا۔ اوشان، ٹائیگر بہت سنجیدہ تھا۔ کیا فوج خون خرابے کے بغیر ان حالات پر قابو پا سکتی ہے؟ یہ تو فوج ہی جانے میرے بچے، فوج میں بڑے بڑے دماغ موجود ہیں۔ اوشان نے دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا بلیک گولڈ نامی تنظیم کے سرکردہ لیڈروں کا نام پتہ معلوم ہے چیف؟ نہیں، اور ہمیں تجسس میں پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ہم جس مشن کے لیے یہاں آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن ہر مشن کی کوکھ سے دوسرا مشن بھی جنم لیتا ہے سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا۔ اب تم وقت ضائع مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ ماسٹر کا لباس خریدنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ بہرام نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا اور ٹائیگر اپنی جیب پر ہاتھ مارتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسے علم تھا کہ واپسی پر یہ جیب خالی ہوگی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی بہرام نے مسکرا کر اوشان کو دیکھا جس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ تم نے درست کہا تھا ماسٹر، اب ٹائیگر خود ہی اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، لیکن اسے اس طرح تنہا چھوڑ دینا کیا مناسب ہوگا؟ شیر کو جب تک جنگل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اس میں اعتماد نہیں پیدا ہوگا شہنشاہ۔ اوشان نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا وہ فٹ ہے؟ سپر فٹ نہیں، 80% فٹ ہے اور باقی 20% آتشی اسلحہ فٹ کر دے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ریوالور وغیرہ جیسی منحوس چیزیں کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ ٹائیگر نے کرائے کی کار میں شہر کے مرکزی علاقے کا رخ کیا اور پھر اسے پرنس ٹنل نامی زیر زمین سڑک پر ڈال دیا۔ جلد ہی تازہ ہوا کی آمد بند ہو گئی اور وہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نیا مشن اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی تکمیل ہی اسے بہرام اور اوشان کی نظروں میں سپر فٹ ثابت کر سکتی ہے۔ اسے اپنے فٹ ہونے کا ثبوت دینے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ در حقیقت وہ یہ چاہتا تھا کہ واپسی سے قبل جزیرہ فردوس اس دوسری آفت سے بھی محفوظ ہو جائے۔ ڈاکٹر شیلا نسل انسانی کے لیے خطرناک تھی تو بلیک گولڈ ملک کے وجود کے لیے۔ زیر زمین سڑک سے نکل کر اس نے گاڑی 44ویں شاہراہ پر ڈال دی اور اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہاں ہائی سٹینڈرڈ اشاریہ 22 آٹومیٹک موجود تھا
جس کی موجودگی محسوس کر کے وہ برا سمو بنا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک اوشان اسے اتارنے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک وہ سپر فٹ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اوشان نے اسے پہلے کبھی ریوالور رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس وقت بھی نہیں جب وہ شہزاد سے ٹائیگر بنایا جا رہا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر گاڑی ہوٹل علی شان کے سامنے روکی جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ممتاز ترین تھا۔ ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا، گاڑی اندر پارک کر دو، ٹائیگر نے اسے ہدایت کی اور ہوٹل کے اندر گھس گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک آرام دہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ اس ہوٹل میں زیادہ تر دانشور اور اداکار قیام کرتے ہیں۔ اس نے ٹی وی سیٹ آن کیا، اس وقت خبریں آ رہی تھی۔ اسکرین پر جو منظر نظر آ رہا تھا شاید وہ کسی میدان جنگ کا تھا۔ ٹائیگر دلچسپی سے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کسی میدان جنگ کی فلم نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو گلشن آباد کا دیکھا بالا علاقہ لگ رہا تھا۔ اسے گلشن آباد گلستان آباد سے زیادہ پسند تھا اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ گلستان آباد کے اس جڑواں شہر میں صفائی کا معیار یورپی معیار سے زیادہ بلند تھا۔ کیمرے نے پہلے سڑک کے وسط میں ایک بڑا سا غار دکھایا، پھر ملبہ اٹھانے والے کارکن نظر آنے لگے اور اس کے پس منظر سے اناؤنسر کی آواز گونجنے لگی۔